جناب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میری دانش میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے داخلی موضوعات میں سے سب سے حساس موضوعات میں سے ایک ہے، اور دین کی تعلیم کا جو تصور ہے وہ اگر ہم نے جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ نہ بنایا اور تعلیم کو، دین کی تعلیم کو اس بڑے تصور کے تابع نہ رکھا تو خاصے مسائل پیش ہو رہے ہیں، اور خاصے مسائل ابھی ہمارے منتظر ہیں۔ تو کیونکہ میں عالم نہیں ہوں تو عالمانہ اصطلاحوں میں بات نہیں کر سکتا، لیکن علم کیا ہے اس کی تعریف جو ہے وہ مطلب عمومی ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ دین کو سیکھنا سکھانا، یعنی دین کی تعلیم کا پہلا مطلب یا پہلا درجہ یہ لیا جائے، اور جو بالکل فطری ہے، مطلب کہ ہم اس دین کو اتنا ضرور سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمانیات میں غلطی نہ ہو اور احکام میں کوئی قصور نہ ہو، یعنی کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو۔ تو اس دین کے فرائض و واجبات وہ درست طریقے سے ہماری سمجھ میں آ جائیں، اور اس دین میں جو مغیبات پر ایمان ہے وہ ایمان ذہنی تسکین کے ساتھ ہمیں یاد رہے۔ اب اس سے اگلا مرتبہ یہ ہے، یہاں دین حافظے میں ہے، اس کا اگلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو مانا ہے، جن حقائق کو تسلیم کیا ہے، ان حقائق کے ساتھ ہمارے ذہن کا تعلق کیسا بنا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر دین کی تعلیم کا آدھا حصہ مشتمل ہے، کہ آپ نے جب توحید کو مانا، آپ نے معاد کو مانا، رسالت کو مانا، اور توحید کے قرآنی بیان کو مانا، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ توحید کو ماننے کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں کون سی رفعتیں اور بلندیاں پیدا ہوئیں۔ کیا توحید کو مان لینے سے آپ کے مجموعی ذہن نے ترقی کی ہے یا نہیں؟ ذہن کی ترقی کا صرف ایک معیار ہے کہ یہ دنیا کو سمجھتا ہے، کیونکہ ذہن اس طرح کا عالم دین نہیں بن سکتا جہاں وہ خلاقی اور آزادی دکھائے، اور دماغ خلاقی اور آزادی کے بغیر ترقی نہیں کرتا۔ تو کیا ہم نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ اتنے گہرے ذہنی اطمینان کے ساتھ مان لیا ہے جس کے نتیجے میں ہم مخلوق کے علم میں بھی دیگر روایتوں سے آگے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو ایسا مان لیا ہے، یعنی ذہنی اس میں؟ کیا ہم نے توحید کو اس حد تک اپنے ذہن میں راسخ کر لیا ہے
کہ ہمارا پورا ذہن توحید کے اصول پر کثرت کا کامیاب مطالعہ کر سکتا ہو، یعنی وہ وحدت کو کثرت میں کار فرما دکھانے کی علمی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔ اس کے بغیر علم کا کوئی مطلب نہیں۔ علم پھر صرف حافظہ ہے کہ مجھے قرآن حفظ ہے، اس کے کلمات حفظ ہیں، مجھے فتاوی حفظ ہیں، مجھے کلام کی اصطلاحیں حفظ ہیں، ان اصطلاحوں کے مفاہیم حفظ ہیں، حدیث اور حدیثیں حفظ ہیں، ان کی روایات میں ترجیح کا بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں بے اثر ہیں، بلکہ شاید بہت بڑی آزمائشیں ہیں کہ اللہ کے پیغام کو یا اللہ کو ماننے میں، جس میں ذہن پہلا مخاطب ہے، یعنی ماننے کا عمل ذہن کی آمادگی کے ساتھ ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے اللہ کو ماننے کا یہ حق ادا کیا ہے کہ ذہن جو ہے وہ اپنے جوہر ایمانی کو پا لینے کے بعد اپنی تمام صلاحیت علمی کو وہ اس کے تابع لانے میں کامیاب ہو چکا ہو، اپنے امکان خطا رکھنے والے علوم میں بھی اتنی ترقی کر چکا ہو کہ اس میں مظاہر کی اصل کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو، مظاہر کے اندر رہتے ہوئے ان کے تجزیے میں کمی اور غلطی سب معاف ہے۔ تو کیا ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس آزادی کو کہ دنیا کے علوم میں، یعنی دنیا کا علم کوئی شے نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے دنیا کو سمبلز کا مجموعہ بنایا ہے، اپنی نشانیوں کا مجموعہ بنایا ہے، تو کیا تمہارا ایمان بالغیب اتنی قوت کے ساتھ تمہارے ذہن میں سرایت کر چکا ہے کہ تم ہماری نشانیوں سے ہماری معرفت بھی حاصل کرتے رہو؟ یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کے علم میں اور قطعی علم میں، یہ ظنی علوم اللہ کے قطعی علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ، ہر دن اللہ کے علم میں ترقی کا دن ہوتا ہو؟ یعنی اللہ کا علم نہیں، جیسے یہ کہ میرے ذہن میں اللہ کی کوئی نئی شان تفصیل پکڑ لیتی ہو، میرے ذہن میں اللہ کے نظام ظہور کا کوئی نیا رخ کسی چیز کو دیکھ کے کھل جاتا ہو، میرے ذہن میں خالق اور مخلوق کے درمیان کار فرما وہ نسبتیں آہستہ آہستہ کھل جاتی ہوں جو مخلوق کے غلط فہم کو خالق کی درست معرفت کا ذریعہ بنا سکتی ہوں۔ دیکھیں نا، دنیا کا علم کبھی کامل نہیں، کبھی مطلقاً صحیح نہیں، اس میں صحت اور غلطی کا امکان برابر ہے، اس کی صحت بھی عارضی ہے۔ واضح ہے نا کہ چیزوں کا علم عارضی ہے اور نامکمل ہے، اس کا غلط ہونا مستقل ہے، اس کا صحیح ہونا مستقل نہیں ہے، اس کا ناقص ہونا مطلق ہے، اس کا کامل ہونا محال ہے۔ تو ذہن اور شے کے تعلق میں اتنی بیڑیاں دماغ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو ایک ہمارا جو مقصود علم و احوال ہے، مقصود وجود و شعور ہے، اس ذات نے ہماری اس ذہنی معذوریوں کو اپنی شان رحمت سے اس طرح ختم کر دیا ہے کہ یہ معذوریاں ہمارے لیے اللہ کے معارف میں اضافے
میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ چیزوں کو پورا سمجھنے نہ سمجھنے میں رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے اپنا ایک عارفانہ تعلق ہمہ وقت محسوس کرتے رہنے اور اسے شناخت کرتے رہنے کے مکلف ہیں، ورنہ ایمان کا کوئی سنجیدہ مطلب نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو ابھی میں عرض کرتا ہوں، یہ ہم تفہیم پہ بات کر رہے ہیں، یعنی سمجھنا سمجھانا. تو تعلیم دین کا پہلا ظاہر مقصد عام، یعنی ایک عالم مجھ ایسے متعلم کو جس کا ارادہ عالم بننے کا نہیں ہے، دین کی اتنی تعلیم کا تقاضا ہے جس کو جو ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ میں عام آدمی کی طرح عمل کر لوں، گناہ سے بچوں اور نیکیوں کا مجھے راستہ پتہ ہو. تو اب میں عامی رہوں گا آپ سے علم حاصل کرنے کے بعد بھی، وہ علم جو میرے لیے مدار نجات ہے، اتنا علم. تو دوسرا جو اس کا درجہ ہے، جو عالم بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یہ سب زیادہ ذمہ داریاں اس نظام میں ہیں کہ میں عالم بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے شاگرد کے طور پہ قبول فرمایا، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی میں پہلی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ کو مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ عالم بننے سے مراد کیا ہے، اور عالم بننے کا تمہارے ذہن میں مقصد کیا ہے، کیوں بننا چاہتے ہو، اور جو بننا چاہتے ہو اسے ٹھیک سے سمجھتے ہو. تو وہ اب اگر وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے غضب سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی تک پہنچنا چاہتا ہوں، قرآن شریف اور سنتوں کے تفصیلی علم سے، میں قرب بن نوافل چاہتا ہوں، ذہن کی جہت سے بھی. غیر واجب علم ذہن کی نفلیں ہیں نا، تو میں اس میں بھی ترقی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ صرف اتنا نہ ہو کہ دوزخ میں ہم نہیں جھونکے گئے. مجھے اس کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے ذرا خوش ہو کے کہے کہ معاف کیا یا وہ. تو اور میں اپنے گھر والوں کو، اپنے مطلب جو میرا ادارہ ہوگا عالم بننے کے بعد، وہاں میں لوگوں کو جو ہے وہ ضروری دین اور عالمانہ دین سکھاؤں گا، تاکہ یہ روایت چلتی رہے. تو اب دوسرا یہ سوال کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے وہ بنیں گے جو آپ جس کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کو نہیں آتی ہے؟ مطلب کوئی آدمی کہے کہ میں مستری بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے کہ انجینئر بننا چاہتا ہوں. تو مستری بننے والے کو اندازہ ہے کہ مستری کیا کام کرتا ہے، لیکن جو مستری بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انجینئر بننے آئے گا، تو ظاہر ہے آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ انجینئرنگ کا تمہارے ذہن میں خاکہ کیا ہے. تو یہ لازم ہے کہ پوچھا جائے کہ علم کیا ہے، عالم کیا ہوتا ہے جو تم بننا چاہتے ہو، کیونکہ عالم بننے میں خطرات زیادہ ہیں. وہ مقتدی بننے کی خواہش یہ مضر بہت ہو سکتی ہے. تو عالم ظاہر ہے کہ خود بخود مقتدی ہے. جو عالم ہے وہ مقتدی ہے، اس کے بہت سے لوگ اس کے فہم دین سے عکس کریں گے، دین کی سمجھ اور عمل.
تو یہ تو بڑی ذمہ داری ہے، بہت ڈرنے والی بات ہے۔ تو پہلے یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈرا ہوا بھی ہے یا نہیں، یعنی عالم بننے کی خواہش اس کی خوف کے ساتھ ہے یا نہیں۔ پھر یہ کہ یہ عالم بننے چلا ہے تو علم سے کیا مراد لے رہا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تفہیم کے دائرے میں بات کر رہا ہوں۔ علم کا مطلب جو میں نے ایک فقرے میں پہلے عرض کیا، علم دین کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ کے غیب کی تصدیق کرنے والا شہود بنانا، یہ عالم ہونے کا مطلب ہے، لازمی مطلب ہے۔ اب یہ ذرا فقرہ تھوڑا سا اصطلاحوں میں ہے نا، تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہ دیکھی ہوئی دیکھی جا سکنے والی چیزوں کو ایمان بالغیب میں تقویت پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ عالم پر ضروری ہے کہ ایسا کرے، تاکہ وہ اللہ کے تمام افعال و صفات کو جو مخلوق سے متعلق ہیں ان کو زندہ حالت میں کائنات پر متصرف اور ان صورتوں میں ظاہر ہونے کی حد تک مخفی دیکھ سکے۔ تو جو یہ نہ دیکھ سکے وہ مولوی بن جائے، پیش امام بن جائے، کچھ اور کام کرے، وہ تجوید سیکھ کے امامت کرے مسجد میں جا کے، وہ مدرس نہ بنے، یعنی مدرس علماء کا مدرس نہ بنے۔ یہ بہت کوتاہی کی بات ہے اور بہت بے حسی کی بات ہے اور بہت زیادہ ڈر کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ میں خود عالم نہیں بن سکا اس شعور علم کے ساتھ، اب میں اپنے ہی جیسوں کی ایک فوج بناتا چلا جاؤں گا، اور وہ سب باہر نکل کے ضد کریں گے کہ ہمیں علماء سمجھو، عالم کی توہین کر دی، اب یہ کہہ کے لڑتے رہیں گے لوگوں سے۔ تو پہلی بات یہ کہ علم نام ہے تمام علوم کا معلوم حقیقی اللہ کو بنا لینے کی صلاحیت اور بصیرت۔ تمام علوم، ہر علم کا معلوم فوری معلوم، وہ اعتبار ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اس کا جو حقیقی معلوم ہے وہ اوجھل ہوتے ہوئے اس حاضر معلوم سے زیادہ یقینی اور زیادہ مجھ سے کورسپونڈنگ ہے۔ تو غیب جس سے کورسپونڈنس میں ہے وہ عالم ہے، ورنہ وہ عالم نما ہے۔ یہ تفہیم کے دائرے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو جو پڑھے کہ الرحمن، اور الرحمن اس نے لغت سے رٹا ہوا ہے، الرحمن تفسیروں سے دیکھا ہوا ہے، الرحمن کا مطلب وہ صحیح بتاتا ہے، الرحمن کی شان کا اسے پتہ نہیں ہے، یعنی اسے اسم کی لغوی تحلیل آتی ہے، وہ مسمى سے کٹا ہوا ہے، اس کے ایک اسم اعظم کو جاننے کا جھوٹا احساس لیے ہوئے۔ الرحمن اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے، تو آپ اس سے کٹے ہوئے، یعنی کہ اس کی طرف کھلنے والی آخری کھڑکیوں کو بھی آپ نے کھول کر اسے نہیں دیکھا۔ تو اب علم کیا ہوا؟ اسم سے مسمى کا یقینی حضور۔ اب یہاں کیوں امید ہے کہ عالم بیٹھے ہی ہوں گے نا صاحب، نہیں آپ تو خیر ہیں، لیکن یہ
تو وہ جو ہے نا، علم کہتے ہیں حضور الشیء عند الذہن. اب یہ تو قلاوزی اور کتابی تعریف ہے نا، تو سب نے پڑھی ہوگی مکتب میں، کہ شے یعنی معلوم کا حضور ذہنی قائم ہو جائے. اب معلوم کا حسی ہونا ضروری نہیں ہے، معلوم ماورائے حس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو معلوم ایک ہے حسی میں اور آپ، ایک ہے ماورائے حس، وہ غیبی امور ہیں جو اللہ تک پہنچتے ہیں. تو اگر میرا معلوم اللہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے ذہن میں ہے حالت اثبات میں، ذہن نے اس کو اپنے مانے ہوئے خانے میں مرکزی حیثیت سے رکھ دیا ہے کہ اللہ کو میں نے مانا ہے. تو یہ علم ہی کی تعریف کے مطابق یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسم پر مسمى کو غالب دیکھا ہے؟ کیا تم نے اسم اللہ کی نسبت واحد جو اس کے مسمى کے ساتھ ہے، یہ اکیلا اسم ہے، اس کا مسمى بھی اکیلا ہے، تو تم نے اس اسم کی یکتائی کو اس کے مسمى کی یکتائی سے مغلوب رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا اس کے مسمى کا حضور ذہنی تمہیں نصیب ہے؟ تو اب ہے تو ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے، وہ تو امام غزالی وغیرہ بنتے ہیں. تو اگر نہیں ہے کہ بھئی اسم تو ہے لیکن مسمى نہیں، اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اسم کا بھی شعور ہے، تو اس میں لغوی بحثوں میں نہ پڑیں. جس کو اللہ کا نام معلوم ہے ذہن کی تسکین کے ساتھ، وہ لغوی بحثوں میں اگر پڑھا نا کہ یہ ولا سے ہے، یہ الہ سے ہے، یہ الالہ ہے، اور الہ کے یہ مطلب منجد میں ہے، یہ ابن منظور نے لکھا ہے، اتنا وہ مسمى سے دور ہوتا جائے گا. یہ بات تجربے کی ہے، مطلب محض کتابی بات نہیں ہے. اس اسم کو محبوب بنائے، اس اسم کو معبود بنائے، اس اسم کو قبلہ توجہ بنائے، مطلب اس اسم کے حضور کو دوام دے، اور یہ دینا ہر آدمی کے اختیار میں ہے. تو وہ دوام دینے کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ جیسے مسمى کا آخری حجاب بنا ہوا دکھائی دے گا، جس میں مسمى کا نور جھلک رہا ہوگا اس کے غیاب کی حفاظت کے ساتھ. اب جو بڑے عالم ہیں وہ تو اب آ رہے ہیں، تو یعنی کہ تفہیم، فہم کہتے ہیں عکس کلمہ کو زیادہ سے زیادہ عینیت رکھنے کی حالت میں رکھنا. یعنی کہ جس کا فہم ہے، یعنی جو شے ہے اس کا جو فہم ہے، مجھے اس کی جو سمجھ ہے، وہ شے سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اور مجھ سے کم نسبت رکھتی ہو. اسی وجہ سے فہم شخصی نہیں ہوتا، فہم یونیورسل ہوتا ہے. فہم کے قواعد ایک ہوتے ہیں، چاہے وہ زبانیں 10 ہوں،
چاہے دماغوں میں تفاوت ہو، فہم کا قاعدہ سب کے لیے ایک ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کا اسم سمجھا، یعنی اللہ ہی پہ رہنا چاہیے، تو میں نے اللہ کا اسم سمجھ لیا، بھئی یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور اسم نہیں ہے۔ اسما کی ایک قطار ہے، ہر اسم کے بعد ایک اسم ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے بعد پھر کوئی اگلا مرتبہ اسمی نہیں ہے اللہ کا، اس کے بعد کوئی نام نہیں ہے، باقی نام اس نام کے نام ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ باقی اسماء صفات اسماء الاسم ہیں، یعنی وہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ ان کا مسمى ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہاں پہنچ کر تمام اسماء جو ہے وہ مسمى واحد بنا چکے کلمۃ اللہ میں، اب اس کے بعد اسم نہیں ہے، بس مسمى ہے۔ اس سے کبھی فائدہ اٹھایا ہے؟ مطلب یہ مدرسوں میں مشق ہونی چاہیے نا، کہ بھئی یار بڑے بس پہنچ گئے، اسم وغیرہ سب آگے، آخری اسم آگے۔ کوئی معمولی کامیابی ہے کہ آخری اسم آپ کو پتہ چل گیا؟ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو کیا اس کی آپ نے قدر کی اور کروائی اپنے شاگردوں سے کہ لوگ روز کلاس میں وجد میں آئیں، وہ کہیں بھئی ہم آخری، ہر آپ کا مبتدی بھی جھوم رہا ہو، منتہی بھی وجد میں ہو کہ آخری اسم آ گیا، آخر، اور اس کے بعد بس مسمى ہے، اس کے بعد بس مسمى ہے۔ اس کا کوئی اثر کہیں بھی ہے کلاس رومز میں؟ یا ایسا کوئی ماحول ہے کہ اللہ کا نام اس طرح سے فہم میں رہے، فہم یہ ہو؟ کیونکہ آپ کو فہم ہے کہ بھئی آخری مٹھائی رس ملائی ہے، تو سب اس کا ذائقہ چکھتے رہیں گے، اور سب مٹھائیوں کو وہ یوں کر کے بس آگے بڑھیں گے۔ اور کون ہے جو رس ملائی نہیں ڈھونڈے گا؟ سب نے کہہ دیا نا، حلوائیوں کی انجمن نے متفقہ اعلان کر دیا کہ آخری جو مٹھائی ہے وہ رس ملائی ہے، اس کے بعد حقیقت شیرینی آتی ہے۔ تو کون بے وقوف ہے جو رس ملائی اگر نہ دیکھی ہو تو وہ اسے تلاش نہ کرے؟ وہ اگر فن لینڈ میں بھی رہتا ہے تو وہاں بھی رس ملائی تلاش کرے گا، اور نہیں کرے گا، نہیں ملے گی تو پاکستان آ جائے گا۔ یہ ایک عام بات ہے نا، اس میں کوئی خاص آدمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے آخر الاسماء تک رسائی ہو گئی، تو اتنی اس میں کشش نہیں ہے کہ جو اتنی کشش رس ملائی میں ہوتی ہے کہ نہیں، کہ بھئی یہ تم جمع کرتے رہو، جب تمہارے پاس 1 ارب روپے ہو جائیں، 1 ارب تمہیں مل جائے گا، اس کے پیچھے یہ 1 ارب جس مقدار کا ذرہ ہے وہ خزانہ ہے۔ تو کون بے وقوف ہوگا جو 1 ارب روپے کی پوٹلی رکھے ہوئے بیٹھا رہے کہ مجھے خزانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور ایسا بھی جو کرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ تو اب یہ علم بے وقوفی نہیں پیدا کر رہا، یہ علم مسمى سے کٹا ہوا نہیں ہے۔
تو وہ علم ہی نہیں ہے جو اسم کو مسمى سے جڑا ہوا دیکھنے اور دکھانے کی روش سے باہر ہو۔ علم لفظ کا ہے اس لیے کہ اس کے معنی تک پہنچا جائے، علم خلق کا ہے اس لیے کہ خالق تک پہنچا جائے، علم صورت کا ہے اس لیے کہ حقیقت تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے نا۔ علم اپنا ہے اس لیے کہ اپنی حقیقت تک پہنچا جائے، اپنے بس تصویر کھینچ لینے کا نام اسم نہیں ہے، نام رکھ لینے اور اپنی عمر جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ واضح ہے نا، حتیٰ کہ اس بدن میں رہنے کی مدت کو اپنے اوپر لاد کر اپنا بیان کرنے کا کر لینا یہ بھی جہل ہے، علم نہیں ہے۔ واضح ہے نا۔ تو اللہ آخر الکلمات ہے نا، مطلب سمجھ لیں کلمات کی ساری متاع یہاں ختم ہو گئی، یعنی معنی دینے کی جتنی بھی صلاحیت کسی اسم میں ہو سکتی ہے وہ اللہ میں پہنچ کر ختم ہو گئی۔ اب یہاں لفظ معنی سے بڑا ہے، اس سے پہلے تک معنی الفاظ سے بڑے تھے، اس کلمے پر پہنچ کے یہ لفظ اپنے معنی سے بڑا ہے اور صرف اپنے مسمى سے چھوٹا ہے۔ وہ مسمى اس کا معنی نہیں ہے، وہ یہ ہے۔ تو کبھی اللہ کو لفظ سے اوپر اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ لفظ اللہ ہی اللہ ہے؟ اس کو اب کتنی وہ عجیب سی کیفیت ہو جائے گی نا آدمی کی کہ ہمیں زیادہ دوربین وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اب اس کو جس طرح رکھا گیا ہے مدرسوں میں، کیا اس طرح سکھایا گیا ہے، اس طرح رکھا گیا ہے کہ جس کے ذہن میں کلمت اللہ ہے وہ اللہ کے حضور میں ہے، اللہ کے قطعی اور یقینی حضور میں ہے، جس کے دماغ میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا اپنے دماغ میں اس لفظ کو اتنی جھاڑ پونچھ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ ہے، مطلب اس کے حضور میں پولیوشن نہ آنے دو، آلودگی نہ آنے دو، اتنی حساسیت تو ہونی چاہیے نا۔ تو کیا ہمارا نظام تعلیم یہ ذہنی حساسیت پیدا کرتا ہے؟ اور کیا اس کے بغیر اللہ کی تفہیم کا کوئی عمل بھی قابل اعتبار ہے؟ دین کا علم اللہ کی طرف سے اس کا فراہم کیا ہوا ہے اور اس علم کا معلوم وہ خود ہے۔ تو فقہ پڑھ لی اور سب رٹ لیا، تفسیریں بھی لکھ ڈالی، اور ظاہر بڑے عالم ہیں، مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں، سب کچھ کر ڈالا، یہ سامنے کی چیز نظر انداز کر دی کہ بھئی اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اب یہ سب گویا آپ نے فہم کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی۔ جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے کچھ اور مقاصد کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ علم ہو یا لا علمی ہو، دونوں اللہ تک پہنچانے والی ہونی چاہیے۔ لا علمی بھی برکت ہے اگر اللہ تک پہنچائے، اور آج کل کا علم دیکھ کے تو لا علمی بہت غنیمت ہے۔ تو بس شرط یہ ہے
تو معارف الہیہ میں اگر علم نے ترقی نہیں کروائی، علم دین نے، تو وہ دین کا علم نہیں ہے، وہ فنون کا علم ہے کہ بھئی یہ اصول تفسیر کے، یہ جرح و جرح و تعدیل کے، یہ سب باہر اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، اندر کہاں رسائی ہے اس علم کی۔ تیسری بات، اس بات پر تمام اہل علم سے مراد یہ کہ کسی بھی علم کے ماہرین کا اس پر اجماع ہے کہ علم اگر انٹرنلائز نہ ہو، یعنی علم اگر ایموشنز نہ پیدا کرے، احساسات اور تخیلات اور جذبات نہ پیدا کرے، یعنی وہ آپ کے باطن میں اگر ارتعاش نہیں پیدا کرتا تو وہ علم نہیں ہے۔ پھر آپ کا ذہن علم سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ رٹا لگانا ہے، کیونکہ سب چیزیں باہر ہیں کہ اللہ قرآن میں دیکھ لو اس مقام پہ وہ آیت ہے، بھئی اللہ کو تم پہلے کہو دل میں دیکھ لو اور اس کی تصدیق وغیرہ اس کی اصلاح قرآن شریف سے کرواتے رہو، کہیں غلطی نہ ہو۔ تو اس طرف کوئی رجوع ہے؟ تو جب تک ہر علم جس کی قدر کی جائے گی، جس علم کو قدردانی سے حاصل کیا جائے گا، وہ علم خواب بنتا ہے، وہ علم احساس بنتا ہے، وہ علم جذبات میں ڈھلتا ہے، وہ علم گویا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ آپ کے دیگر تمام تعلقات میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا ہے، تعلق ہے کہ نہیں؟ تو کیا دین کے علم نے یہ نتائج پیدا کیے ہیں ذہن کے لیے؟ تو اگر ذہن ان لوازم سے، جو لوازم علم دین ہیں، یہ کوئی ہم نے تھوڑی داخل کیے ہیں، یہ تو فطری بات ہے کہ آپ اللہ کے عالم بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور کا تجربہ نہیں ہے، اللہ کو لغت میں اتنا ڈھونڈا ہے کہ وہ ذکر کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور لغت میں ڈھونڈ لیا گیا لا الہ کا یہ مطلب، یہ اس سے نکلا، وہ اس سے نکلا، جو خود کسی سے نہیں نکلا اس کے علم میں اشتقاق کیا ہوگا، اس اسم میں کیا اشتقاق ہوگا؟ تو وہ لگے مشتقات ڈھونڈنے اس کے، تو یہ سب نہیں۔ تو ہم جو شرط تفہیم ہے، ہم اس کو علم کے معیاری دائرے میں نہیں پاتے، یعنی علم کیا ہے یہ کوئی مفتی صاحب سے تھوڑی پوچھا جائے گا، یہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھانے والے سے پوچھا جائے گا۔ علم کا اثر کیا ہے یہ نفسیات والے سے پوچھا جائے گا، وہ شیخ الحدیث سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی علم، جو بھی علم ہو وہ کیا اثر کرتا ہے، تو وہ اس فن کے وہ ماہر ہیں، وہ بتائیں گے۔ تو ہمارا علم فہم کے اعتبار سے حافظے کا قیدی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے مفہومات جامد ہیں۔ اب یہ چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، جس کا فہم جامد ہو اس کا علم بھی حرکت میں نہیں ہے۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے نا، یہ گلاس ہے، اس کا مجھے علم ہے، اس کی ایک مفہومی صورت ہے کہ یہ گول ہے، اتنا ہے، اس میں پانی ہے، جیسے یہ تصویر میرے دماغ میں بن گئی بالکل اس کے عکس کی طرح، اب یہ اس کا فہم ہے،
لیکن آگ کا جاتے ہی میں سوچوں گا وہ گلاس دیکھا، وہ گلاس دیکھا، تو اب 9 گلاس ایک 9 کی شکل اختیار کر لے گا، اور 9 یعنی اسپیشی ایک وہ اس کا عنوان قبول کر کے اب اس گلاس سے حاصل شدہ فہم گلاس کے مفہومی آرڈر کو چلاتا رہے گا، بدلتا رہے گا، تازہ کرتا رہے گا، تنوع سے کرے، پھر چوکور بھی ہو جائے گا گلاس، پھر اس کی ڈیزائن بدلیں گے، اس کی صورتیں بدلیں گے، اور وہ صورتیں بھی میں دیکھوں گا جو میں نے خارج میں نہیں دیکھی ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں فہم میں سچا ہونا۔ اگر اس گلاس کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے نا، تو یہ کیمرے کی طرح ذہن میں نہیں آئے گا، یہ مجھے مصوری کی دعوت دے گا۔ بڑا ذہن کینوس کی طرح ہوتا ہے، البم کی طرح نہیں ہوتا، تو وہ بناتا رہتا ہے۔ تو اس میں مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مفہومات کے جمود کو نصوص کی طرح کیوں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو وہ مطلب یہ ایک جیسے ایک کمی، دوسری یہ کہ جس شے کا مجھے فہم ہو اس شے سے میرا ذہنی کے علاوہ بھی تعلق ہوگا۔ یعنی جیسے آپ ہیں، آپ سے میرا تعلق ہے، اب مجھے آپ کے نام کا پتہ ہے اور یہ پتہ ہے، یعنی ذہن کی ضرورتیں پوری کر لی ہیں میں نے آپ کو 10 لوگوں میں شناخت کرنے کی۔ لیکن آپ کیونکہ میرے دوست ہیں تو میرا تعلق آپ سے محض ذہنی اور نظری تو نہیں رہ سکتا نا، محض آپ کی ذہن میں ثبت ہو جانے والی شناختوں تک تو آپ کا تعارف نہیں رہ سکتا نا میرے لیے۔ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ بھئی میں انہیں اگر اہمیت دیتا ہوں تو میں اپنے کو اپنی ضرورتوں کو آپ سے ریلیٹ کروں گا کہ ان سے میری فلاں خواہش تعلق پوری ہو گئی، ان سے مجھے فلاں فائدہ پہنچا، یہ میرے دوست ہیں۔ تو دوست کا آدمی تعارف احساسات سے کرواتا ہے، اس کے حافظے میں موجود تعارف سے نہیں کرواتا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اس تعریف پہ اگر ہم رہیں تو ہمیں اپنے سے گھٹیا چیزوں کا علم تو دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اپنے سے اعلیٰ چیزوں کا علم احساسات کیوں نہیں پیدا کرتا؟ دیکھیں نا کہ مجھے یا وہ وہاں چلے جاؤ، وہاں اتنے لاکھ روپے کی نوکری بس تمہاری منتظر ہے، تو ہم سب ایسے دوڑیں گے کہ کم لوگوں کو چپل پہننے کا ہوش رہ جائے گا۔ تو جو 3 ملازمتوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی دوڑیں گے۔ تو اب لیکن یہ اگر باتیں آپ کریں کہ یا اس پردے کے پیچھے جھانک لو، اللہ کو مانا ہے، اللہ کو محسوس بھی کرو، تم اس کے ماننے کو محسوس کرو، تم اتنا تو بتاؤ نا کہ تم نے اللہ کو مانا ہے۔ تو ماننے میں سچائی دلیل میں نہیں ہوتی، احوال میں ہوتی ہے، احساسات میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نے ماننے کی یہ نیچرل شرط اپنے نظام تعلیم میں محفوظ کی ہوئی ہے، ایک بنیادی مقصود کی طرح، ایک مطلق شرط کی طرح؟ مطلب اس کے بغیر تعلیم تو آپ پتہ نہیں کس کی دے رہے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارے تفہیم میں کچھ جن زونز میں کمی ہے اس کی نشاندہی کا جیسے ایک پورا مجموعہ
یعنی کم از کم میرے خیال میں. تو اگر اس تفہیم میں میکینیکل ہونے کی عادت سے اگر نجات نہ پائی تو مدارس لوہے کی ٹوپیوں کے کارخانے بنیں گے. وہ جو شاہدولہ کے چوہے ہوتے ہیں نا، جن کو بچپن میں لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی تو ان کے سر اتنے سے رہ جاتے ہیں، تو وہ جیسے کارخانہ بنے گا لوہے کی، اور لوہے کی ٹوپیاں ایسی ایسی ایجاد کریں گے کہ دنیا رشک سے دیکھے گی. تو اگر یہی حال رہا تو مطلب کوئی وجہ ہے کہ 1,00,000 آدمی درس نظامی سے فارغ ہو رہے ہیں، عالم ایک بھی نظر نہیں آ رہا، اور سب اپنے طور پہ تو عالم ہی ہے نا، ان کے پاس سند ہے کہ ہم عالم ہیں. وہ سند دینے والوں کو پکڑا نہیں جائے گا. میں تو چلو میں نے تو محنت کی ہے، وہ کتنے 7 برس لگا دیے، اب وہ سند مل گئی تو میں بھی مطلب کہوں گا میں عالم ہوں، دیکھ لو یہ سند. جیسے ہمارے یہاں پی ایچ ڈی ہیں، یہ میٹرک میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے اکثر، تو یہ بھی ڈاکٹر تو اپنے آپ کو مانتے ہیں نا، کہتے ہیں. تو یہی حال علماء میں سے ہوتا جا رہا ہے. تو بھائی یہ کوئی پیشہ ورانہ مسابقت نہیں ہے، ہم عالم تو ہے ہی نہیں، ہمارا آپ سے کیا جھگڑا، آپ بنتے رہیے عالم. تو ہم تو آپ کو اپنے تجربے سے ایک بات بتا رہے ہیں. دوسرا جو دائرہ ہے وہ ہے تاثیر کا. تفہیم ذریعہ ہے، تاثیر مقصود ہے. یعنی فر تقریریں کر دینا تفسیر میں یا مذہبی، یہ کوئی فضیلت کی ضمانت نہیں ہے. فضیلت ہے لیکن جو کر رہا ہے متکلم کو یہ فضیلت نصیب ہے، اس کی شہادت اس کی چرب زبانی نہیں ہے. تو کوئی آدمی جو بول ہی نہیں پاتا، جس کے مخارج ہی غلط ہیں، وہ بیچارہ صحیح نہیں کر پا رہا، تو وہ جو ہے وہ جو نہیں بول رہا اس کا بھی فیضان اسے حاصل ہوتا جا رہا ہے. جو وہ نہیں بول سکتا وہ بھی بولنے والوں سے زیادہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. یہ تاثیر کی بدولت ہے. یعنی کہ وہاں جن لوگوں کو دھتکارا جاتا ہے نا یہاں علماء کی طرف سے، تم چپ رہو، آگے کی صف میں کیوں، فلاں ڈما، وہ وہاں بڑا مزاحیہ منظر ہوگا قیامت کے دن. وہ سب آگے ہوں گے اور دھتکارنے والے اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوں گے، وہ اپنا ہلتے جلتے جا رہے ہوں گے. آپ لوگ دیکھیے گا کہ ان کو ہم یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے. یہ بڑا دلچسپ، میں تو بہت ایک قیامت کا ایک اشتیاق ہے مجھے اس پہلو سے کہ میں ان جو مفلسوں کے تکبر میں مبتلا لوگوں کو دیکھوں کھلتے ہوئے. ایک عالم علم، کس علم پہ اترا رہے ہو؟ یہ مفلس کا تکبر ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین تکبر وہ ہے جو مفلس کرے. تو بھائی معاف کیجیے گا، مجھے تو یہ سب جگہ ہر جگہ جہاں بات کرو کہتے ہیں عربی آتی ہے، تو اب آپ نے کہہ دیا نہیں آتی، انہوں نے کہا بس کوئی بات نہیں سننی. اگر میں یہ پوچھ لوں کہ آپ کو کتنی آتی ہے عربی، تو پھر وہ مسئلہ ہی بگڑ جائے گا نا. آپ نے ایک مرتبہ مجھے دھتکار دیا، اگلی مرتبہ میں عربی سیکھ کے آ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ جو مصدر المصادر کسے کہتے ہیں، ایک ٹرانسینڈنس ایٹیمالوجی کسے کہتے ہیں، تو آپ مجھے دیکھنے لگیں گے آپ کا بکا ہو کہ آپ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے گا جس کا جواب جاننا ضروری ہے زبان کے علم میں.
وہ سوال ہی آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اور آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ میں عربی جانتا ہوں. تو یہ سب نہیں. تو تاثیر یہ ہے کہ ذہن کا اطمینان، ذہن کا عقلی اطمینان، یعنی دلیل کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، ذہن ایمان پر مطمئن ہے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، اور وہ اطمینان ذہنی قلب میں اضطراب پیدا کرے کہ جس ذہن شانت ہے قلب مواج ہے. تو قلب ڈرا ہوا ہے، ذہن عاشق ہے. تو مطلب ذہن کا اطمینان اور قلب کی بیتابی اگر جمع نہیں ہے تو علم دین نہیں ہے. دل حریص ہے، دماغ قانع ہے. جس کو یہ نصیب نہیں ہے وہ عالم دین نہیں ہے. کہ ذہن زیادہ چھلانگیں نہیں لگاتا کہ میں وہ کر دوں، ادھر سے یہ نکالوں، ادھر سے یہ نکالوں. تو ذہن قناعت کر جاتا ہے، جہاں تک پہنچ کے وہ مطمئن ہو گیا. لیکن دل قانع نہیں ہے، دل حریص ہے. تو وہ جذبے میں رہتا ہے، اکھاڑ پچھاڑ، اور یہ وہ اس کی آگ نارے، وہ آگ بن جاتی ہے جو سیدنا ابراہیم کا ترکہ ہے. تو آگ کو ٹھنڈا بناؤ، برف میں شعلے دفن کرو، محفوظ رکھو، تب کچھ کسی کام کے ہیں ہم لوگ. ورنہ بس سندیں لے کے پھرتے رہیں گے، کوئی مانے گا نہیں. تو تاثیر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. ہاں بھائی، وہ 10 منٹ ہیں ابھی بولنے کے لیے، وہ اذان کے. ہاں نہیں، سوال جواب بھی کریں گے نا. علم دین کا اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ احسان اگر نہیں پیدا کرتا تو وہ حجاب ہے. تو تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آدمی مشقیں کرے، مصنوعی انداز سے مراقبے وغیرہ کرے، بالکل نہیں. اس کا مطلب بس سیدھا سا یہ ہے کہ اللہ کے لیے احساسات کو جگاؤ، اللہ کی گیون یعنی دی ہوئی معرفت کے دائرے سے تجاوز کیے بغیر. یہ اگر نہیں ہے تو نہ علم ہے، نہ مطلب اسلام اپنی حقیقت سے آپ کو محروم رکھے ہوئے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ذہن نے مانا ہے غیاب پر یقین رکھتے ہوئے، قلب نے مانا ہے اسی یقین کے ساتھ لیکن جذبہ حضور کی تسکین کرتے ہوئے. قلب نے اللہ کے غیاب کو حضور کا مصدر و مخرج بنا دیا. ذہن اپنے سامنے کی دنیا کو غیاب سے جوڑے رکھنے میں کامیاب رہتا ہے. دل دنیا کو غیب میں کھپا دیتا ہے، یعنی کہ اپنی نظر سے اوجھل کیے رکھتا ہے. اور ذہن جو ہے وہ دیکھی ہوئی شے کو اندیکھے کی نشانی بنا کر پھر اندیکھے کی طرف سفر کا قصد کر کے دیکھی ہوئی چیزوں کو کھنگالتا رہتا ہے. یہ ہے پوری بات. تو اب دیکھ لیں کہ کہاں تک یہ بات ہم اپنے نظام میں
تعلیم کے نظام میں، خانقاہی نظام میں، یا گھر کے نظام میں، یا اپنے اندر کے نظام میں، تو کہاں کہاں ہم اس میں کمزور ہیں. اور اگر واقعی ہم کمزور ہیں یا ہم اپنی حد تک کمزور ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے میں بھی کمزور اگر ہیں، تو اس کی طرف متوجہ نہ ہونا گویا خدا کی طرف پیٹھ کر لینے والا جرم ہے. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا منہ تو اس طرف ہونا چاہیے نا، گرتے ہوئے بھی منہ اسی کی طرف رہنا چاہیے. تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے علوم آپ کو قبلہ رو رکھتے ہیں دل کی یکسوئی کے ساتھ، تو بس سب ٹھیک ہے، ورنہ فکر کی بات ہے. اور شاید ہم جو اس نوبت کو مسلمان پہنچے ہوئے ہیں، اس میں جیسے لگتا ہے کہ اللہ اسے بے وفائی کا جرم کہہ رہا ہے کہ یہ بے وفائی ہم سے، کہ نام معلوم ہے ہم نامعلوم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام معلوم ہے، مسمى کو بالکل ہی غائب ہے. غیب کا مطلب ذہن سے غائب رہنا نہیں ہوتا، غیب کا مطلب ذہن میں حاضر رہنا ہوتا ہے. تو یہ کر کے بھائی دکھانا ہے، ورنہ بھائی ہمارا موجودہ ہمارے ماحول کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہماری فنا سے اسلام کی بقا مشروط ہے کہ ہم مٹیں گے تو مسلمان سامنے آئیں گے. تو اب آپ جیسا فرمائیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہ تو ہر مولانا کو یاد ہے نا. یہ تو دکھاؤ کہاں پلٹتی ہے. تم بھی شے ہی ہو نا، کہاں پلٹ رہی ہے. وہ اس کو فقہ میں کھپا دیتے ہیں. اس قول کا جو مصرف ہے وہ قانونی ہے. یہ قانون تک محدود رکھنا یہ سخت لاپرواہی ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف راجع ہے، یہ رجوع مسلسل ہے. تو یہ رجوع ہم میں ہے تو اللہ اور اضافہ کرے، نہیں ہے تو پھر اگلا سانس لینا بھی نظر انداز کر کے اس طرف آنا چاہیے. وہ پریشانی بھی تو ہونی ہے. چلو اب ہم جیسے میں ہوں، مجھ میں 50 دن میں 50 کے قریب غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اندازاً مطلب زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چلو کچھ کر لیتے ہیں. یا اللہ بس اب کیا کریں، اب کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو یہ اپنی نالائقی کا اظہار بھی اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے نا. وہ یاد جھوٹی نہیں ہے. چلو اتنا تو کرو نا، اس کی فکر تو کرو کہ گرنے کو بھی اللہ کے حضور کا ذریعہ بنا لو. سچا آدمی اپنی کمزوری کو بھی اپنے مقصود کی خوشنودی کا ذریعہ بنا لیتا ہے. مطلب وہ گر جاتا ہے، اس پہ کہتا ہے کہ میں شاباش کا طالب ہوں. نظیری کا ایک شعر ہے، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ شعر نوٹ کیجئے کہ اللہ سے امید کا درجہ کیا ہے، کہ اللہ سے امید رکھو. کہ مرا بسادہ دلی ہائے من تواں بخشید.
مرا بسادہ دلی ہائے من تواں بخشید، خطا نمودہ امو چشم آفریں دارم. کہ قیامت کے دن جیسے اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں یا فرشتوں سے کہ اب وہی کہاں ہے حساب کتاب میں، تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہیں، لے چلو جہنم طرف. وہ ہم دکھانے کیا، ہم خود ہی مان رہے ہیں. اب وہاں یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری حماقت اور بھول پن کی وجہ سے یا اللہ بخشا جا سکتا ہے کہ میں اتنا بھولا اور احمق ہوں کہ میں غلطی کر کے اس پر آپ سے شاباش کی امید رکھتا ہوں کہ خطا کرتا ہوں اور آپ سے امید شاباش کی رکھتا ہوں. تو اگر یہ حال ہے نا تو یہ کاملین کا حال ہے. اور یہ لوگوں کو یہ شعر پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ سے اچھا گمان اس طرح ہوتا ہے. اب وہ خطا نمودہ میں نماز و تعلیم سب شامل ہوتی ہے. یہ سب تھوڑی کہ وہاں جا کے نشہ کر لیا اور نماز چھوڑ دی. نماز پڑھ لی تو یا اللہ بس خطا ہماری تو وہ نیکی بھی گناہ ہے، تو یا اللہ اب کیا کریں، اب ہو گئی وہ نیکیوں پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ سب خطائیں یا اللہ معاف کر دے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسی نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زندگی گزاری، تو بس ہمیں بخش دیجیے. یہ بھائی بہت میرا دل چاہتا ہے کہ جا جا کے وہ میگا فون لے کے ہر جگہ، جیسے وہ پہلے زمانے میں سبزی وغیرہ بیچتے تھے نا یوں لے کر، اس طرح جا کے جیسے یہ کیمپین چلائی جائے مدارس کے اندر داخل ہو کے کہ اس وقت سب سے زیادہ اصلاح کے مستحق وہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں.